نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ مشکات المصابیح سے آپ کتاب الفتن کی احادیث سن رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ایسا ہو جائے گا، ایسے حالات ہو جائیں گے، قاتل کو نہیں اندازہ کہ میں نے فلاں کو کیوں مارا ہے، قاتل کو نہیں پتہ ہوگا میں نے فلاں کو قتل کیوں کیا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے، بس مارنا ہے مرنا ہے۔ یہ فتنے ہیں دور حاضر کے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی۔ قاتل کو بھی نہیں پتہ کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ فقیل، آپ سے کہا گیا، کیف یکون ذالک، یہ کس وجہ سے ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا الحرج، فتنے کی وجہ سے، قتل و غارت گری کی وجہ سے۔ پھر فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا، اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے، شاید وہ آپ کے درس میں آ جائے، میں آپ کو بتا دوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ پوچھا گیا قاتل تو جہنم میں جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایک بندے کو مارا، جو مارا گیا مقتول ہو گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی دلی طور پہ یہ چاہت رکھتا تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں مار دوں گا، اس نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس حدیث کی وضاحت وہاں پر ہے کہ اگر ماجرا یہ ہوگا کہ میں بھی ماروں گا، تلوار ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیک کاٹنے تو نہیں آیا ہوگا نا، وہ بھی ارادہ رکھتا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ظاہر میں آپ جو چاہیں کرتے پھر۔ اس کے بعد والی حدیث سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جب عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس دور میں اگر کوئی صحیح عمل کرے گا، عین سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کو ایسے اجر و ثواب ملے گا کہ جیسے وہ ہجرت کر کے میرے پاس پہنچ گیا، ہجرت کر کے میری زیارت کو میرے پاس آ گیا، اس کو اللہ اتنا نوازے گا۔ تو لہذا جب اعمال صالحہ کے کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، تنقید ہو رہی ہو،
طنز ہو رہا ہو، مشکل ہو رہا ہو، دنیا کھینچ رہی ہو کہ جی وہ بھی تو نہیں جاتا مسجد میں کیا کروں گا جا کے، ایسی صورت میں کہ جب عمل کو مشکل بنا دیا گیا ہو اور ہم ایسے ہی وقت میں ہیں غالباً، تو فرمایا عمل کرو، تمہیں عمل کا تو ثواب ملے گا مگر اللہ کے ہاں مقام یہ حاصل ہوگا جس سے تم ہجرت کر کے میرے پاس پہنچ گئے۔ تیسری حدیث اس باب کی ہمارا آج کے درس کے حساب سے سیدنا زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم صحابی رسول انس بن مالک کے پاس ہیں، زبیر غالباً تابعی ہیں، شاگرد ہیں صحابہ کے، ہم خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے شکایت کی کہ حجاج بڑا ظالم ہے، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم ہے، وہ گورنر ہے۔ فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، فرماتے ہیں کہ صبر کرو، وہ حاکم وقت ہے، اس کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے، سلطہ اور غلبہ اس کے پاس ہے، صبر کرو، اس لیے کہ آج جس وقت میں ہو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا، آنے والے ایام، لمحات، ہفتے اور مہینے اور سال اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرو، اس دنیا سے گزر جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات تمہارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، جب فتنوں کا دورہ ہو، حاکم وقت بھی ظالم ملے اور عوام الناس بھی ظالم ہو جائے، تو پھر صبر کر لینا، صبر کے ایام ہیں، دنیا گزر جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، صبر کی بدولت کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمہارے پیغمبر نے فرمایا۔ تو یہ ابواب الفتن ہیں، فتنوں کے دور کی احادیث ہیں، ہم اس تناظر میں حالات حاضرہ کو بھی جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے بھی ہم اس دنیا کی زندگی میں منزل مقصود اور وہ خطوط جس پہ ہم نے چلنا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔